حضور نے فرمایا جب بھی کوئی ایک میرا امتی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے میری روح میرے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اب حکم ربی کلو نفس ذائقۃ الموت، میں نے کہا تھا کہ لفظ ہیں روح کا لوٹا دینا، مطلب ہے کہ جسم سے روح کو نکالا گیا ہے، جو چیز نکالی جائے وہی پلٹ کر آتی ہے۔ تو قرآن کا یہ ضابطہ اور اصول ضرور پورا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں، تو ہر وقت سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات عطا فرمائی ہے انسانی عقلیں جو ہیں اس حیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو اور قرآن مجید کے مفہوم کو یوں بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ وہ بریلی کا تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی حیات تو ایسی ہے کہ اہل سنت کا امام جو ہے وہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بس یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے حضور علیہ السلام اوجھل ہو گئے، ہماری آنکھوں میں اب وہ قوت ہے نہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکیں۔ ہاں سرکار تو سرکار ہیں، وہ چاہیں جس امتی پر مہربان ہو جائیں اپنی زیارت کروا دیں، لیکن ہماری آنکھوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیں۔ یہاں پر میں ایک علم الکلام کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ ذکر کر دوں، مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے مقام علیین اور ایک ہوتا ہے مقام سجین، یعنی جب کوئی نیک آدمی، ایک نیک ہے مرنے والا یا تو نیک ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ یہ علم الکلام والوں نے اصول دیا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم سے بھی زیادہ بدتر مقام پر رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی نیک صالح دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح جب اس کے جسم کے پنجرے سے نکالی جاتی ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم سے اعلیٰ مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ اصول ذہن میں رہ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، ہم اپنی عقلوں کے مطابق کچھ نہ کچھ سمجھ پائیں گے اس کو، کہ جب کوئی نیک دنیا سے رخصت ہو اس کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکالی جائے تو اس کی روح کو اس کے جسم سے زیادہ اعلیٰ مقام پر رکھا جاتا ہے، اور جو گناہگار سیاہکار بدکار ہوتا ہے اس کی روح کو اس کے جسم سے زیادہ بدتر مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اب کلو نفس ذائقۃ الموت، اس قرآنی آیت اور اس قرآنی حکم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی مبارک روح کو آپ کے جسم سے نکالا گیا تاکہ یہ قانون پورا ہو۔ پھر آگے اصول یہ تھا کہ جو نیک ہو اس کی روح کو اس کے جسم سے زیادہ اعلیٰ مقام پر رکھا جائے گا۔ اب اللہ کی جو کائنات ہے اس میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جس کی عظمت و شان مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے بڑھ کر ہو۔ اب اصول تھا نیک کی روح کو اس کے جسم سے اعلیٰ مقام پر رکھا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو مبارک جسم ہے اس کی شان پتہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو مس ہونے والی مٹی ہے نا، اس مٹی کے بارے میں اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ وہ مٹی کے ذرات اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں۔ یہاں پر کریم آقا علیہ السلام کا مبارک جسم جو ہے وہ مس ہے،
جب حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہونے والے مٹی کے ذرات کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں، تو مجھے بتائیں جسم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اب روح ہے، اس کو جسم سے اعلیٰ مقام پر رکھنا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے افضل اعلیٰ عرفہ کوئی جگہ تھی نہیں، تو حکم یہ ہوا قانون تو پورا ہو گیا ہے، اب میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے مبارک جسم میں ہی لوٹا دیا جائے گا۔ تو پھر اس روح کو دوبارہ اسی مبارک جسم میں رکھا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اپنے غلاموں سے کہ سنو، اللہ نے مٹی پر انبیاء اکرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے کہ یہ مٹی انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جب محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جب سرکار علیہ السلام تو والسلام کے جو نیک امتی ہیں ان کی شان یہ ہے، جسم تو جسم ان کے کفن تک میلے نہیں ہوتے قبروں میں، جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر جو انبیاء کرام، پھر انبیاء کے بھی جو امام ہیں، پھر سرکار علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ حیات ہے کہ جس کو انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف زندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسی حیات اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے۔ انسانی عقلوں میں اتنا شعور ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا، آپ کے کمالات کا احاطہ کر کے بیٹھ جائیں۔ آج عجیب چکر ہے اور عجیب قسم کی گفتگو ہے، عجیب قسم کی بے باکیاں ہیں بھی۔ یہ اہل سنت والے لوگ نبی کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ اس کو حد سے بڑھا دیتے ہوں۔ میں نے کہا خیال کر، کوئی پھیتا اور رسا لے کر آ، ہمیں بتا حضور کی شان کہاں سے کہاں تک ہے، ہم لمٹ میں رہیں گے، کچھ بتاؤ نا، لاؤ پیمانے اور ہمیں بتاؤ کہاں تک ہے۔ جب تم اس کا پیمانہ کر ہی نہیں سکتے، حضور علیہ السلام کے کمالات، آپ کے اوصاف کا احاطہ کرنے والا جو پیمانہ ہے رب نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ جس محبوب کی شانوں کی حد انسانی عقلیں کر ہی نہ سکے، تو پھر حد سے کراس کون کر سکتا ہے؟ تو سرکار دیکھو نا، یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بناؤ، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بناؤ، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو لکھنا شروع کر دو، یہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سمندروں کے پانی سیاہی بن کر خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے کسی وصف کا بھی احاطہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والی خود رب کی ذات ہے۔ جن کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں ان کی شانوں کا احاطہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شانوں کے چرچے یہ بڑھتے جائیں گے، جس طرح لوگ غور و خوض کریں گے قرآن و سنت میں، تفکر کریں گے، جتنا غور و خوض کیا جائے گا ویسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اس امت پر ظاہر ہوتے جائیں گے۔ آج بھی یہ مشاہدے کی بات ہے نا، ہم بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار مزہ آ گیا، لطف آ گیا، ایسی بات تو پہلے سنی نہیں تھی، اتنی زندگیاں گزر گئی ہیں، علم کے ساتھ وابستگی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ایسی بات آ جاتی ہے دل اش کر اٹھتا ہے کہ یہ حضور کی شان، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا مطالعہ کمزور ہے، ہماری ریسرچ کمزور ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ختم ہو گئی ہیں۔ اپنی بات کر، تیرے پاس ٹائم کم ہے، تو مطالعہ کم کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے
جس نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجایا ہے، جس نبی کے صدقے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کا تمہیں احاطہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، یہ تو حد بندیاں ہیں۔ جو چیز دیوار کے پیچھے ہے، وہ جو مٹی کے جو ذرات ہیں، جب وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو وہ ساری چیزیں تو حضور کی امت ہے نا۔ تو پھر امتیوں کا علم اس کا مطلب ہے نبی سے بڑھ گیا ہے۔ جب کائنات کے شجر و حجر پتا پتا جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا جو رسول ہیں ان کو نہیں پتا ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی شان عطا فرمائی ہیں کہ کوئی چیز بھی حضور سے اوجھل نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسی شے کا اسی وقت آپ کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان، جو عظمت، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے نا، شرح السنہ، اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا، ایک اونٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، صحابہ اکرام موجود ہیں، اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا بتاؤ تم میں اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کا نبی کون ہے جانور اونٹ ہے، آیا سیدھا ہی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فلما رآہ البعیر، جب اس اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر جر جارا، اس نے بولنا شروع کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگا، اپنے جسم کا اگلا حصہ سرکار علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، یوں جیسے قدموں میں انسان کسی کے آ جاتا ہے، اور اس نے فریاد کی حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے۔ یہ حدیث پاک میں مکمل کر لوں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم چارہ کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو، یا تو چارہ مکمل ڈالو، نہیں ڈال سکتے تو اس کو فروخت کرو۔ چارہ کم ڈالنا اور کام زیادہ لینا، یہ تو پھر انصاف کی بات نہیں ہے نا، یہ تو تم ظلم کر رہے ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں انسان تو انسان رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بھی ذکر کیے ہیں، تو اس اسلام کے بارے میں کوئی ایسے کیسے بات کر سکتا ہے کہ اسلام جو ہے انسانیت کو حقوق نہیں دے رہے؟ انسانیت کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہ ہم حقوق ان کو دلوائیں گے۔ جو اسلام نے انسان کو، مرد کو، عورت کو جو حقوق دیے ہوئے ہیں نا، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنے حقوق انسانیت کو دیے ہوں جو اسلام نے دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چارہ مکمل ڈالو، نہیں تو اس کو فروخت کرو۔ وہ کتنے مقدروں والا تھا کہ اس نے فروخت کیا اور اس اونٹ کو میرے آقا علیہ السلام نے ہی خرید لیا۔ اس اونٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو اونٹ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس یونیورسٹی کا، کس جامعہ کا پڑھا ہوا تھا، بھی اس نے وہاں سے یہ آداب سیکھے ہوں کہ حضور کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، وہاں جا کر اس طرح درخواست کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق سرکار کو جانتی ہے اور ادب اور احترام بھی کرتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت ہے نا اللہ کی مخلوق میں، وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے، باقی ساری مخلوق اللہ کی جتنی بھی ہیں ان میں یہ کوئی کافر ہونا اور بد مذہب یہ نہیں ہے، سارے ہی اللہ کو ماننے والے، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو گروہ بندیاں ہیں، دھڑا بندیاں ہیں، یہ انسانوں میں اور جنوں میں ہیں بس، باقی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اس لیے تو جانوروں کی کسی برادری نے یہ اعتراض نہیں کیا، اونٹ تو حضور کے سامنے جا کر جھک گیا، یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ تو نہیں نہ لگایا، کیونکہ وہ تو ادب جانتے تھے کہ سرکار کا ادب جا کر کیسے کرنا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس اونٹ کی آواز کو جو وہ بول رہا تھا اس کی بولی کو سمجھ لی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بولیاں بولی جا رہی ہیں، بندہ کوئی مخصوص کورس کر لے 5-6 ماہ کا، کچھ نہ کچھ بولنے سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ انسان کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ کورس کہاں پہ ہو رہا ہے کہ جانور جب بولے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنے علوم عطا فرمائے تھے کہ سرکار علیہ السلام انسانوں کی فریاد تو سنتے ہی ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھ بھی لیتے تھے اور ان کی حاجت روائی بھی فرماتے تھے حضور۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہر قسم کی آواز کو سرکار سنتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے، اور فوری طور پر جو ہے ان کے مسائل کو سرکار حل بھی فرماتے تھے۔ تیسرا مسئلہ کہ وہ جو اونٹ تھا جو صحابہ اکرام کے مابین آیا ہے، کسی سے اس نے پوچھا تھا بتاؤ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ اتنا علم جب ایک جانور رکھتا ہے ان میں اللہ کا نبی کون ہے، کیا نبی کو رب نے اتنا علم نہیں دیا کہ اس مخلوق میں میرا امتی کون ہے؟ تو یہ باتیں ذرا سمجھنے والی ہیں۔ یہ بڑی بےہودگی ہے اور بے ادبی والی بات ہے، بے باکی ہے جو کہا جائے دیوار پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ دیوار پیچھے والا تو جان رہا ہے، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مقام سے اپنا نوازا ہے، اتنی شانوں سے نوازا ہے، اتنے علوم سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ اللہ نے سارے علوم قرآن میں رکھے کہ کوئی نہیں؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر اور خشک کا علم قرآن میں۔ تر سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں میں حیات ہے، خشک سے مراد وہ ہے کہ جن چیزوں میں روح نہیں ہوتی۔ بس انہی دو چیزوں کا مرکب یہ کائنات ہے۔ جس چیز کی طرف بھی دیکھو کہ یا روح والی ہے یا بغیر روح کے ہے، اور اس کا علم اللہ فرما رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کتاب مبین میں ہے۔ تو پتہ چلا ہر شے کا علم قرآن میں۔ ایک مقام پر تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان دلیل کے ساتھ ہے۔ ایک بیان ہوتا ہے، ایک تبیان ہوتا ہے۔ بیان کہتے ہیں ما فی ضمیر کے اظہار کو، تبیان کہتے ہیں ما فی ضمیر کا اظہار بھی ہو اور دلیل کے ساتھ ہو۔ تو تبیانا لکل شیء یہ لفظ آیا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے اور دلیل کے ساتھ ہے۔ اور پھر تیسرے مقام پر جائیں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تیسری آیت الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا ہے، اور اللہ نے جو قرآن اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، اگر اس پڑھنے پڑھانے کی نوعیت کو دیکھیں، پڑھانے والا معلم ہوتا ہے استاد، پڑھنے والا شاگرد ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، استاد اور شاگرد۔ اگر میں ایک مثال سمجھانے کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، پھر اصل مسئلے کی طرف میں آ جاتا ہوں، تو ٹائم بھی چونکہ تھوڑا سا اس مسئلے کو میں سمجھا پاؤں۔ الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا رب ہے، پڑھنے والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر بچے کو آپ کسی استاد کے پاس چھوڑیں، وہ بچہ ناکام ہو جائے اپنی تعلیم میں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جس استاد کے پاس چھوڑا تھا پڑھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر یہ کیسے پڑھ لیتا؟ تو پتہ چلا طالب علم کے ناکام ہونے کی پہلی صورت یہ ہے پڑھانے والا پڑھانے کی مہارت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، اگر پڑھانے والا پڑھانے کی مہارت رکھتا ہے، اس میں علم ہے، پھر بھی بچہ طالب علم ناکام ہو جائے، وجہ یہ ہوتی ہے جو طالب علم تو اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ اپنے استاد کی تقریر کو، اسباق کو ذہن میں محفوظ ہی نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا۔ تو پتہ چلا دوسرے ناکام ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کا اپنا حافظہ کمزور ہو۔ نمبر 3، پڑھانے والا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پڑھنے والے کا حافظہ بھی درست ہے، پھر بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے نصاب درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ بچہ بننے حافظ قرآن گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ریاضی پڑھانا شروع کر دی۔ مجھے یہ بتاؤ ریاضی میں جہاں مرضی پہنچ جائے حافظ بنے گا؟ تو وہ حافظ بننے میں تو ناکام ہو گیا نا۔
تو تیسری وجہ اس کے ناکام ہونے کی یہ ہے کہ نصاب درست نہ ہو. پڑھانے والا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, بچے کا حافظہ بھی قوی ہے, نصاب بھی درست ہے, پھر بھی ناکام ہو جائے تو چوتھی صورت یہ ہے وقت پورا نہ دیا ہو. مثال کے طور پر ہم اپنے نصاب کی بات کرتے ہیں, اگر کسی نے مفتی بننا ہے تو 10 سال کا عرصہ درکار ہے. 10 سال کا عرصہ لگے گا تو وہ مسند افتاء پہ جائے گا, پھر ہی مفتی کی ڈگری اس کو ملے گی, وگرنہ نہیں. اگر کوئی سال 2 سال لگا کے بیچ میں سے بھاگ جائے تو مجھے یہ بتاؤ وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں. تو پتہ چلا کوئی بھی کامیاب ہو اس کے لیے ضروری ہے پڑھانے والا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, پڑھنے والے کا حافظہ درست ہو, نصاب بھی درست ہو, وقت بھی پورا دیا ہو. تب کامیابی ہوتی ہے جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں. ان میں سے کوئی ایک بھی لوز ہو جائے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اب آ جائیں قرآن پاک میں. الرحمن علم القرآن, رحمان نے, رب نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے. ایسا ہی ہے, پڑھانے والا رب ہے, پڑھنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب اگر حضور کی ذات میں نقائص کو بیان کیا جا رہا ہے تو ناکامی کی وجہ ہم تلاش کر لیتے ہیں. 4 ہی وجہ تھی. نمبر 1, پڑھانے والا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ تو رب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. تو پتہ چلا پڑھانے والا تو بھی خالق مالک ہر شے پر قادر ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو پھر بھی ناکام طالب علم ہو سکتا ہے. پھر حضور کی ذات کو دیکھیں گے, حافظہ کیسا ہے, سرکار کا حافظہ کیسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, ذہن میں رہتا ہی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو. چادر پھیلائی, ایسے ہی 3 لب, حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں, ایسے 3 لب بھر کر میرے آقا نے یوں ہوا کے اندر اس چادر میں ڈالے. فرمایا ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ, اپنے سینے سے لگا لو. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے چادر اٹھائی, سینے سے لگا لی, پھر اس کے بعد میں جو بات بھی سنتا تھا کبھی بھولا ہی نہیں. اہل علم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ان کی اصطلاح یہ کہ یہ ٹیپ ریکارڈ ہے, کہ بھی حضور جو بات کرتے تھے یوں تھی جیسے ریکارڈنگ ہو گئی ہے, حرف با حرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو آگے ذکر کر دیا کرتے تھے. اب طالب علم کے ناکام ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی حافظہ کمزور ہو. اور بھی سرکار کا حافظہ, حضور کے حافظے کی بات کرتے ہو, سرکار کا حافظہ تو ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام حافظے آگے تقسیم فرما رہے ہیں. جس پر نظر عنایت فرما دیں اس کا حافظہ کمی ہو جاتا ہے. سرکار علیہ السلام کے حافظے کا پھر کیا کہنا. پڑھانے والا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, طالب علم کا سرکار پڑھنے والے حافظہ درست ہے. ہم نے کہا پھر بھی ناکام ہو سکتا ہے. نمبر 3, نصاب درست نہ ہو. نصاب دے لگتے ہیں, اللہ نے کیا پڑھایا اپنے محبوب کو, الرحمن علم القرآن, قرآن پڑھایا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب خود فرما رکھی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. قرآن اپنی صفائی دے رہا ہے اور اللہ کا کلام ہے یہ, کہ اس میں غلطی تو کیا ہونی ہے, شک شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. نصاب بھی درست, پڑھانے والا ہر شے پہ قادر ہے, پڑھنے والا حافظے آگے تقسیم کر رہا ہے, اور نصاب قرآن ہے. ہم نے کہا پھر بھی ناکامی کی صورت ہو سکتی ہے, وقت پورا نہ دیا ہو. سرکار نے اپنے رب کے قرب خاص میں کتنا وقت گزارا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جبریل, بڑی معروف روایت ہے, جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. عرض کہ حضور پتہ نہیں. فرمایا اندازہ بتاؤ. کہتے اندازہ پوچھتے تو پھر یہ کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا, میں اس کی زیارت کرتا, پھر وہ چھپ جاتا. 70,000 سال کا عرصہ گزرتا, اس کے بعد پھر وہ نورانی ستارہ چمکتا, میں اس کی زیارت کرتا, پھر وہ چھپ جاتا, اور 70,000 سال کے بعد پھر چمکتا, میں اس کی زیارت کرتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس نورانی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جبریل سن, مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے, وہ نورانی ستارہ میں ہی ہوں. کوئی عربی دان ریاضی دان بیٹھا ہے تو کلکولیٹ کرے نا,
70,000 साल के बाद नूरानी सितारा चमक रहा है, 72,000 मरतबा ये देख चुके हैं। अच्छा, वो जब चमकता था एक लम्हे के लिए चमकता था। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम तो उसके हुस्न में खो जाते थे, वो वक्त भी अकाउंट करो ना, बीच में कितना अरसा चमकता था, ये सारी जमा करो ना इसको तो पता चल जाएगा। हुजूर फरमाते वो नूरानी सितारा मैं ही हूं, तो वक्त कितना दिया है, ये भी इंसानी अकलों से मावरा है कि अपने रब के कुर्बे खास में अब जरा गौर करो, और इसका फैसला आप लोगों ने करना है। पढ़ाने वाला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, पढ़ने वाले प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हाफिजा आगे तकसीम कर रहे हैं, निसाब कुरान है, मुद्दत इंसानी अकलों से मावरा है, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बारे में कैसे उंगली उठ सकती है भाई? फिर ये सवाल बनता है, दीवार पीछे का पता नहीं, बाद अशिया का इल्म था बाद का नहीं, फलां चीज थी फलां नहीं, ये सवाल बनता है यार? हरगिज नहीं। जब कुरान में हर चीज का इल्म है तो रब ने जो कुरान अपने महबूब को पढ़ाया है महज हुरूफ के रट्टे नहीं है जिस तरह हुफाज बच्चों को लगवाते हैं, बल्कि जितने उलूम कुरान के अंदर थे अल्लाह ने सब के सब प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सीने में दाखिल फरमा दिए हैं। अब कोई चीज भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के हाथे से बाहर हो नहीं सकती, क्योंकि